تحیہ علیہ تحیۃ و ثناء کی بعد حضرت علامہ مولانا قاری مرزا نوید بیگ نقشبندی صاحب امام مقدم جامع مسجد ہادہ، قاری محمد ناصر چشتی صاحب، ڈاکٹر افضل صاحب، راجہ افضل صاحب اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج دی بابرکت محفل بسلسلہ احسان ثواب بابا جی محمد عنایت صاحب، انہوں اہلیہ اور مرزا عظمت بیگ صاحب، مرزا طارق بیگ صاحب، انہوں والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے احسان ثواب واسطے ختم کل شریف کے اندر میں تسی سارے شامل ہاں۔ اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور مرحومہ دے واسطے ذریعہ نجات فرمائے۔ شکریہ ادا کرنا قاری مرزا نوید بیگ نقشبندی صاحب، آپ نے کمال شفقت فرمانے ہویا میں کہا ایک ہی بیان ہو جائے اور تواڈی خیر خواہی کرتے ہیں، ہمیں ٹائم جڑا ہے اس تے انشاءاللہ دعا ہو جائے، لیٹ نہ ہوئے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کراں گا کہ اتنا ٹائم دیتا گیا اس تے انشاءاللہ گفتگو مکمل کی دی جائے۔ حضرات دی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے والدین دی بخشش دی دعا کرن دا سانو طریقہ عطا فرمایا ہے، حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تسی اس طرح دعا کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تسی اس طرح عرض کرو کہ یا اللہ اینا دواں تے اے رحم فرما جس طرح اسی چھوٹے جے سن تے ساڈے تے رحم فرما تے سن، یا اللہ اینا دواں دے حال تے رحم فرما۔ ماں تے باپ کو تسی جدا نہیں کر سکتے، ماں دی بھی بڑی شان ہے، باپ دی بھی بڑی شان ہے۔ نماز کے اندر آپ نے دعا رکھ دیتی ربنا اغفر لی والی والدیا، فرمایا عرض کرنا یا اللہ میری بخشش فرما، والی والدیا میرے ماں باپ دی بخشش فرما، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جس ویلے بندہ ویکھدا رب عطا کرنے تے آیا ہے، ہن تھوڑا کی منگنا ہے، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک آمن والے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے کچھ میتاں ایسی ہوندیاں نے کہ وہ مثال سرکار نے فرمایا جس طرح کوئی بندہ دریا کے اندر رڑتا ہے نا، پانی کے اندر رڑ رہا ہے، انہوں کسی دی ضرورت ہے، سہارے دی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہاتھ پیر ماردا ہے، کوئی تیلا ہی میرے ہاتھ تے آ جائے، کوئی چیز رسی آ جائے، کوئی چیز آ جائے، میں انہوں پڑھ کے تے باہر نکل جا، رونا پاندا ہے، آوازاں لیندا ہے، چیخو پکار کردا ہے۔ فرمایا مرن والے دی ایک مثال ہے، قبر دے اندر وہ انتظار کردا ہے۔ حدیث علیہ صاحب کتنے لکھیا ہے، میں کہ پڑھو حدیث مبارکہ، فرمایا انتظار کردا ہے، ینتظر دعوتن، وہ دعا دا انتظار کردا ہے۔ کدی دعا دا انتظار کردا ہے؟ جے بیٹا فوت ہویا ہے تو اپنی ماں دی دعا دا انتظار کردا ہے، اپنے باپ دی دعا دا انتظار کردا ہے۔ جے ماں دنیا تو گئی ہے، مثال دے طور تے مرزا عظمت بیگ صاحب، طارق صاحب دی والدہ فوت ہوئیاں نے، وہ اپنے بیٹیاں دی دعا دا انتظار کر رہی ہیں۔ فرمایا میت اپنے پچھلیاں دی دعا دا انتظار کر دیئے، جس ویلے دعا دیتی جاتی ہے، جس طرح آج احسان ثواب دی محفل سجی ہے، فرمایا جس ویلے دعا ہو جاتی ہے تے اللہ دے نورانی فرشتے سونے دے تال وچ ثواب رکھ کے سیدھے جاندے نے قبرستان تے جا کے کہندے اے گہری قبر والے، مرد ہوئے تے اے گہری قبر والے اٹھ، عورت ہوئے تے انہوں بھی کہندے نے اٹھ، تیرے پچھلیاں نے، تیرے بھراواں نے، تیرے بچیاں نے، تیرے خامد نے،
تیرے واسطے یہ تحفہ بھیجا ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر والا تحفہ لے کے تے خوش ہوندا ہے. قبر والا تحفہ لے کے خوش ہوندا ہے. تے نال جڑیاں سجے کھبے قبر ہوندی ہیں جنہاں تے کدی کسے نے تحفہ نہیں بھیجیا ہوندا تو آندے نے کاش ساڈا بھی کوئی ہوندا ساڈے پیچھے بھی دعا کردا ساڈے پیچھے بھی قرآن پڑھ کے بھیجدا. حضرات عزیز وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روز نہیں اجا سکتے من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل الجمعہ فرمایا دواں دی یا دواں وچوں ایک دی جڑا فوت ہو گیا ہوئے او دی قبر دی زیارت واسطے اولاد جائے جمعے والے دن. کدو جائے؟ سارے بولو کدو جائے؟ جمعے والے دن. حدیث وچ الفاظ موجود ہیں فی کل الجمعہ جمعے والے دن جائے تے جا کے زیارت کرے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے صرف زیارت دی گل ہوئی ہے. کچھ بندے آتے ہیں سانو پڑھنا نہیں آمدا سانو تے قرآن نہیں آمدا نہیں آمدا زیارت کر سکتے ہو. رب نے اکھاں تے عطا فرمائیاں نے ایتھے زیارت دی گل ہو رہی ہے. جا کے زیارت کرے ہر جمعے والے دن. فرمایا ایک دن ایسا آئے گا رب تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. وہ اپنے نیک بندیاں وچ لکھ لوے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے تے جڑا ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے تے اونوں رب ولیاں وچ لکھ لیندا ہے تے جڑا سرکار دی قبر دی زیارت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا سرکار دے روضہ پاک دی زیارت کرے او دا پھر کی مقام ہے. علامہ امام شامی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ 70,000 انبیاء اکرام نے ہجرت کر کے مکے آئے سن. کتنے انبیاء؟ 70,000 نبی ہجرت کر کے مکے آ گئے سن. تے مکے آ کے مقیم ہو گئے سن. تے طلب کی سی طلب دل وچ اے سی مکے جاواں گے اوتھے جا کے رہاں گے اوتھے فوت ہو جاواں گے اوتھے ساڈیاں قبراں بنن گیاں. تے جس ویلے قبراں بن جان گیاں یہ کیوں طلب کیتی ہے؟ پتہ سی کہ اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر پیدا ہونا ہے. اے خواہش لے کے آئے سن کہ کاش سونا آوے ساڈیاں قبراں اوتھے بن گئیاں ہون تے سونا لنگدیاں ساڈی قبر تے یاد آئے. سبحان اللہ. 70,000 نبیاں نے اے ہجرت کیتی ہے اس طلب دے نال کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی قبر تے کبھی آ جان. حضرات عزیز وقار آگے عاشقاں نے ایک جملہ لکھا ہے. عشق دی دنیا دے لوگ نہ جڑے عاشق ڈاکٹر صاحب توجہ فرمایا جی انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے. انہاں کا 70,000 نبیاں نے ہجرت اس طلب دے نال کیتی کہ ساڈی قبر دے باہر ہی سونا آ جائے گا. تے عاشق کہندے نے اوے حضور دے غلاموں اپنے مقدراں تے ناز کریا کرو. ناصر صاحب اوے حضور دے غلاموں اپنے مقدراں تے ناز کریا کرو. سرکار نے فرمایا نا ہر مومن جس ویلے قبر وچ جاندا ہے تے میری زیارت اوتھے نصیب ہو جاندی ہے. سبحان اللہ. اوے عاشقو اپنے مقدراں تے ناز کریا کرو. تہاڈی قبر دے باہر نہیں قبر دے اندر کملی والا. سبحان اللہ. تہاڈی قبر دے باہر نہیں اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آندے نے. اسی پھر کتنے خوش نصیب ہاں کہ عاشق پاوے جناب والا کلمہ پڑھنے والا مرد عورت جس ویلے قبر کے اندر جاندا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ جاندے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں جڑا تیسرا سوال کیتا جاندا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل دس ہاں اس ہستی پاک دے بارے میں دنیا تے کی آخدا ہوندا ہے. حضرات دی وقار ساڈے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جس ویلے میری قبر دے اندر اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آمنا ہے. حسنین کریمین دے نانا جان نے تشریف لے کے آمنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا دے بابا جان نے تشریف
لے کے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی دے آقا نے جس ویلے ہم نے تے اعلیٰ حضرت نے فرماتے نے پھر پتہ جب میں کی کرنا ہے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، ارے گر فرشتے بھی اٹھائیں ان سے میں یوں کہوں اب کیوں پائے ناز سے، اے فرشتوں میں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، فرشتوں کیوں اٹھاندے ہو، مر کے دینا واسطے تھے پہنچا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حالہ فرمایا میں آکھنا فرشتے کیوں اٹھاتے ہو، مار کے دیتے پہنچیا سرکار واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا 70,000 انبیاء نے ہجرت کی تھی اس طلب دے نال کہ اسی اتھے فوت ہوانگے، ساڑی قبرہ بن جان گیا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل دے کدی ساڑی قبر دے آ جاندے۔ فرمایا آج کو تسی کنیا نصیبہ آلے ہو تو اڈی قبر دے باہر نہیں بلکہ اندر کملی والے آقا ہوتے ہیں۔ رسالے ثواب دے اگے ایک اور روایت پیش کر کے گفتگو مکمل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دن قبرستان گئے نے حضور، بالکل اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہاں، ویڈیو بھی بن رہی ہے اور ساری دنیا تے لوگ دیکھتے ہیں۔ حضور خود گئے قبرستان ایک دن، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں کے تے کوئی پردہ نہیں نا، ساڑی آنکھاں کے تے پردے نے، اسی کچھ ویکھ نہیں سکتے، اس گلے آگنے ہوئے کی کرنا ہے ہوتے کیڑا سنتے ہیں، پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں کے تے کوئی پردہ نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوے کیا ہے کہ نور تقسیم ہو رہا ہے، نور دے ڈھیر لگے ہوئے نے، جنتی انعامات نے جڑے ڈھیر لگے ہوئے نے، قبرہ والے آ رہے نے، آ کے اپنا اپنا حصہ لے کے اپنی اپنی قبرہ میں جا رہے نے، بولو سارے سبحان اللہ، لوگ آ رہے نے اپنی قبرہ میں چنی کر رہے نے، اپنا حصہ لیتے نے، پھر قبر میں چلے جاتے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرہ ویکھیا ہے، سرکار نے ویکھیا ایک عورت جڑی سونے دے تخت تے اوتے بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں آ رہی، باقی سارے آ رہے نے اپنا اپنا حصہ کے لے کے جا رہے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت وال جاندے نے، جس ویلے اس عورت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام دیا ویکھیا ہے نا، اٹھ کے سرکار نے استقبال واسطے کھڑی ہو جاندی ہے، سرکار نو سلام کیتا ہے، سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے جا کے اپنا اپنا حصہ لے رہے نے، تو نہیں لے رہی جا کے۔ حضرات عظیم وقار توجہ فرمایا جے، عورت کر دی آقا مینوں ایدی کوئی ضرورت نہیں، حاجت کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں حاجت نہیں؟ عرض کر دیا آقا میرا ایک پتر ہے جیڑا حافظ قرآن ہے، یا رسول اللہ میرا ایک پتر ہے جیڑا حافظ قرآن ہے، میں نے حافظ بنایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پڑھ کے میں نے بخشتا رہندا ہے، میں نے ملت کرتا رہندا ہے، بخشتا رہندا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عرض کر دیا کہ میں نے کوئی حاجت نہیں نہ کو لینے دی، میں نے انہیں غنی کر دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا پتر قرضہ کیے؟ عرض کی دیا کا مدینے دے چوک میں کھجوراں بیچدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے دے بازار وچ کھجوراں بیچدا ہے، پر یا رسول اللہ حافظ قرآن جس ویلے فارغ ہوندا ہے قرآن پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاٹ ہمتا نے توجہ فرمایا جے، سرکار اتھوں گھر نہیں گئے، سدھے بازار ٹر جاندے نے کہ میں اس خوش نصیب نو ویکھاں تے صحیح جا کے جڑا اپنی ماں واسطے قرآن پڑھ کے بخشدا رہندا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے بازار آئے نا، اس بندے نو ویکھیا، اس بچے نو ویکھیا کہ کھجوراں پیا بیچدا ہے، تے جس ویلے فارغ ہوندا ہے او دے لب ہلدے رہندے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے سلام کیتا، میں جواب دیتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کرنا ہے تے کی پڑھنا ہے، کی کرنا ہے تے کی پڑھنا ہے، کی
کی کرنا ہے تے کی پڑھنا ہے. عرض کیتی آقا تسی ویکھ رہے ہو میں کرنا کی ہے کھجوراں بیچنا آیا. سرکار نے فرمایا پڑھنا کی ہے. عرض کیتی آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے, میری ماں دنیا تو پردہ کر گئی ہے, پر میری ماں نے مینوں حافظ قرآن بنایا سی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سودا بیچ کے فارغ ہونا قرآن پڑھدا رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, قرآن پڑھدا رہنا تے اپنی ماں نو بخشدا رہنا ہے. حضرات عظیم وقار بالکل تقریر مکان لگا توجہ فرمایا جے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کو میں ہو کے آیا. سبحان اللہ, بولو سارے سبحان اللہ. فرمایا تیری ماں کو میں ہو کے آیا, مل کے آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب پتر دے کنا کرم فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا آپ میرے سینے دے نال لگ. یار جڑا ماں باپ واسطے دعا کرے اللہ دے نبی سینے نال لاتے نے. پھر صرف سینے نال ہی نہیں لایا حساب, سینے نال لا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے دی پیشانی نو بوسا دیتا ہے. فرمایا تینوں مبارک ہوئے تیرے اس اچھے عمل دے صدقے رب تعالیٰ نے تیری ماں نو قبر وچ غنی کر دیتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چل گیا جڑا نیک پتر نیک بیٹی اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کرے, قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نو بخشے, اللہ دے نبی بھی انہوں سینے دے نال لا دیندے نے. سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. لکھاں سال کدے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماں دے ساکھ ورگا. پتر پاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا جس دے پلے عمل نہ کوئی وہ کرے زیارت ماں دی. رب رسول نہ اس تے راضی جڑا کرے نہ عزت ماں دی. ماں دی قدر اویس پچھاتی جس سمجھی عظمت ماں دی. آدم نے صحابی بنیا چھڑ کے خدمت ماں دی. اللہ دی بارگاہ وچ دعا رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ مرزا احمد بیگ طارق بیگ صاحب دی والدہ معاہدہ لو جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرمائے, اور بچیاں نو اللہ تعالی صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وقت دعوانا